السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک اولاد اور اموال مال یہ آزمائش ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال اور اولاد کو آزمائش کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی اور اس کی شادی بیاہ کیا تو اس پر جنت واجب ہے۔ اسی طرح اگر ہم مال کی بات کریں، کیونکہ انسان کو جو ہے ان دو چیزوں سے بے تحاشا محبت ہوتی ہے۔ ایک مال کو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال نوازا ہے تو وہ اس کو اکٹھا کر کے رکھتا رہتا ہے اور اس چاہتا ہے کہ اور ہو۔ اسی طرح اولاد، اللہ نے ایک بہت عظیم نعمت دیا ہے والدین کو، اور اس سے ایک قیامت کے دن اس سے سوال بھی کرے گا۔ تو اولاد کی کس طرح تربیت کرنی ہے اور مال کو کس طرح خرچ کرنا ہے، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بے شک اگر آپ کو مالدار بنایا ہے تو یہ صرف اس میں آپ کا حق نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس پر فرض ہے؟ جو ویلدی لوگ ہیں، جو رچ لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، اور جو پریشان حال ہیں ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ تو اس میں صرف آپ کا حق نہیں ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے اس بارے میں سوال بھی کرے گا کہ میں نے تجھے مال دیا، تو نے اس کو کہاں لٹایا، کہاں خرچ کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے تو یہ بہترین قرض ہوگا، بہترین قرض ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَيُضَاعِفَهُ، میں تمہارے جو مال ہے اس میں اضافہ کروں گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے، چاہے ہم مساجد پہ کریں، چاہے ہم مدرسے میں کریں، چاہے ہم کسی کے بھی اوپر کریں، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور قیامت کے لیے کچھ اکٹھے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ میں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا، اور یہ بہترین قرض ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے تو ہم صرف اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنی آسائشیں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک چیزیں نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم 10 آپشن لیتے ہیں۔ تو ساری آسائشیں اور ساری چیزیں ہم اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہم کیا کھا لیں، کتنا برانڈڈ پہن لیں، کتنی آسائشوں کا سامان گھر میں رکھ لیں، لیکن ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں ان کا حق ہے۔ ایون کچھ لوگ اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اور یہ غرور اور تکبر بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا یہ جو ہے نا محض دھوکہ ہے۔ اور دنیا کی آسائشوں میں ہم اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور سیکنڈ تھنگ جو میں نے کہا کہ اولاد، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ بہت عظیم نعمت ہے۔ تو آپ کو کس ایج میں کیا تربیت کرنی ہے، ان کی پرورش کس طرح کرنی ہے، ان کو کس ڈائریکشن میں پرورش کرنی ہے، کیا پڑھانا ہے، کیا لکھانا ہے، اور شادی تک کے معاملات کو کس طرح کرنا ہے بچوں کو، کیونکہ آپ اگرچہ ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اولاد اس کے بگڑنے کے بھی چانسز ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، اور اولاد کو بھی انسان اس کی پیار محبت میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو غلط راستہ دکھا دیتا ہے۔ آج ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ یا تو ہم بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں یا پھر بہت ڈانٹ ڈپٹ کے کام کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں دیکھیں، اسلام انصاف کی بات کرتا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اولاد جو اتنی عظیم نعمت ہے اس کو کس ڈائریکشن میں کس طرح تربیت کرنی ہے، کس طرح پرورش کرنی ہے، کس طرح اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ اس کو سب سے پہلے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح جو میں نے ذکر کیا مال کا، تو ان دو چیزوں کو ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔